اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ حمد و ثنا اس ذات بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کی ذات واجب الوجود کا مصداق ہے، ایسی ذات کہ جس میں نیستی کا گزر نہیں، ایسی ذات کہ جس کو زوال نہیں، اور درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جن کا قصیدہ خواں خود خداوند متعال کی ذات ہے۔ آج تعلیمات صادقین کی 5ویں نشست، جس میں ہم گفتگو کریں گے عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ عقیدہ توحید میں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے اذہان عالیہ کو ہم فلسفے کی باتوں سے بوجھل نہ کریں اور نہ ہی بوجھل باتوں سے ہلکان کریں۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ عقیدہ توحید پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک دلیل ہو، کیونکہ اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے۔ ہم تقلید کے بلبوتے پر کہ کوئی شخص ہمیں کہے کہ خدا ایک ہے، ہم اس کی بات کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس کی بات، اس کے قول اس کے مطابق صحیح ہے، لیکن عقیدہ توحید کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس بھی خدائے بند کے واحد و یکتا ہونے کے بارے میں دلیل ہو۔ اب دلیل کی نوعیت چاہے جیسی بھی ہو، بچوں کو جس طرح ہم تعلیم دیتے ہیں، جب ان کو پڑھاتے ہیں تو توحید کی دلیل کے بارے میں جب ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 خدا ہوتے تو دونوں میں جھگڑا ہو جاتا، ایک خدا کہتا کہ یہ چاند میرا، دوسرا خدا کہتا کہ یہ چاند میرا، تو دونوں میں فساد واقع ہوتا اور یہ دنیا تباہ ہو جاتی۔ دلیل کی نوعیت چاہے جیسی بھی ہو، اب فلسفی اپنے اعتبار سے، واجب الوجود کے اعتبار سے خدا کے واحد و یکتا کے بارے میں جو دلیل دے، دلیل چاہے جیسی ہو، دلیل ہونا ضروری ہے۔ ہم اس میں کسی کی تقلید نہیں کر سکتے۔ مثلا کسی کا قول، کسی نے کہا خدا ایک ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مان سکتے، اس کی گواہی اس کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن ہمارے اعتقاد خدا کے واحد و یکتا ہونے کے لیے ہمارے پاس دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اب دلیل کی نوعیت چاہے جیسی بھی ہو، جس طرح ایک بوڑھی عورت چرخہ چلا رہی تھی، امام علی کا وہاں سے گزر ہوا، اپنے اصحاب کے ساتھ امام علی جا رہے تھے، امام علی کا گزر ہوا، اس بوڑھی عورت جو کہ جاہل تھی، اس سے پوچھا کہ تیرا عقیدہ ہے کہ خدا ہے؟ اس نے چرخہ فوراً ہاتھ سے چھوڑ دیا، کہا کہ یہ چھوٹا سا چرخہ جو چلانے میں میرا محتاج ہے، تو یہ پوری کائنات جس میں چرند ہیں، پرند ہیں، کائنات کی ہر شے ہے، ایک سمت بہتے ہوئے دریا ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، اپنی محور میں گردش کرتی یہ زمین ہے، یہ سسٹمیٹک طریقہ، یہ موسم کا بدلنا، یہ رات کا آنا، دن کا جانا، یہ بغیر کسی چلانے والے کی کیسے ممکن ہے کہ جب ایک چھوٹا سا چرخہ میرے چلانے کا محتاج ہے تو یہ کائنات کی تمام چیزیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بغیر چلانے والے کے چلے۔ امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں خدا کی معرفت کے بارے میں، خدا کے واحد و یکتا ہونے کے بارے میں کہ ان افضل الفرائض واوجبها علی الانسان معرفت الرب والاقرار له بالعبودیہ۔ افضل عبادت اور جو واجب ہے افضل فرائض میں سے انسان پر، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی معرفت ہے اور اس کی بندگی میں آنے کا اقرار ہے۔ امام علی یہ فرماتے ہیں۔ سامعین محترم، لازم نہیں ہے دلیل کا کوئی اعلیٰ پائے کی دلیل ہو، بلکہ چھوٹی سی چھوٹی دلیل بھی انسان کے پاس خدا کے ہونے کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں ضروری ہے۔
قرآن میں جس طرح خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو فساد واقع ہو جاتا۔ تو دلیل کا ہونا ضروری ہے، دلیل کا ہونا ضروری ہے، کسی کی دلیل کو تسلیم کرنا ضروری نہیں۔ آپ کے پاس جب آپ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، جب تسلیم ہوتے ہیں تو تسلیم اپنی دلیل کے بلبوتے پر ہوتے ہیں، اور دلیل آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اصول دین میں۔ اسی طرح جب کوئی خدا کے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے تو موحد کہلاتا ہے۔ جب موحد کہلاتا ہے تو اللہ نے کئی بشارتیں، کئی نعمتیں ان موحد کو بھی عطا کی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے باغی بھی گزرے ہیں کہ جو خدا سے اعلان جنگ جنہوں نے شروع کی اور عبرتناک انجام کو پہنچے، جن میں سے آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں نمرود جس نے خدا کا اعلان کیا، خدائی کا اعلان کیا، فرعون جس نے خدائی کا اعلان کیا، شداد ہو گیا۔ اسی طرح فاطمی دور کا ایک بادشاہ تھا، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ وہ خدا کہاں ہے جو جنت دیتا ہے، وہ خدا کہاں ہے جو سب سے بڑا خدا ہے، میں اس سے جنگ کرنے تیار ہوں۔ اپنی سواری تیار کی، خدا سے لڑنے چلا، گدھوں کی، پرندوں کی سواری جو اس نے خدا سے لڑائی کے لیے تیار کی۔ اسی طرح شداد، نشان عبرت بنائے گئے یہ لوگ رہتی دنیا تک کے لیے، تاکہ کوئی آنے والی نسلوں کے اندر بھی خدائی کا دعویٰ کرے تو اس انجام کو یاد رکھے۔ شداد نے کہا وہ خدا کہاں ہے کہ جو جنت دیتا ہے؟ جنت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے ایک جنت بنائی، اس جنت میں قدم رکھنا اس کو نصیب نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ بندے جو خدا کے مقرب ہیں، موحد ہیں، خدا کو واحد و یکتا مانتے ہیں، جانتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ فاطمی دور کا ایک بادشاہ تھا جس نے اعلان کیا کہ میں خدا ہوں۔ اپنے مال و دولت کے بلبوتے پر اس نے لوگوں کو تسلیم کروایا اور اقرار کروایا کہ میری خدائی کا دعویٰ کریں۔ کافی لوگ اس کے آگے تسلیم ہوئے، اس کے جبر و ظلم کے آگے تسلیم ہوئے، لیکن خدا کی لاٹھی بھی بے آواز ہے۔ جب کوئی ظالم اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو یعنی وہ اپنے زوال کے قریب ہوتا ہے۔ اب اس نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں اور لکھوا بیٹھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بسم الحاکم الرحمن الرحیم۔ جب اس نے یہ جرم یہاں تک انجام دے دیا، کیونکہ خدا تمام چیزیں برداشت کر سکتا ہے، معافی ہو سکتی ہے، شرک کی نہیں ہو سکتی۔ جو خدا کی وحدانیت کو نہ مانے بلکہ اس میں شرک کرے، کسی دوسرے خدا کو لے آئے یا خود اپنی خدائی کا دعویٰ کرے، خدائی ہرگز برداشت نہیں، نہ ہی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ فاطمی دور کا جو بادشاہ تھا اس نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ لوگ جوک در جوک اس کی ظلم و بربریت کی وجہ سے، ظلم و جور کی وجہ سے اس کے دین میں شامل ہونے لگے۔ خدا کا عذاب نازل ہوا اس پر، اس کے چہرے پر مکھیاں بنبنانے لگیں۔ مستقل جب بھی وہ گفتگو کرتا تو کوئی گفتگو اس کی مکمل ہونے نہیں دیتی۔ اس نے کئی وزیر وزراء رکھے کہ جو اس کے چہرے پہ بیٹھی ہوئی مکھیوں کو بھگانے کا کام دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک خوبصورت آواز میں نوجوان تلاوت کر رہا تھا۔ وہ تلاوت قرآن مجید کی سورہ حج کی 73ویں آیت تھی، جس کی میں آیت آپ کے سامنے تلاوت نہیں کروں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے کہ گفتگو طولانی نہ ہو جائے، کہ اے لوگو، ترجمہ اس کا، اے لوگو بیان کی جانے والی ایک مثال غور سے سنو۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جنہیں پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی تو کیا، بلکہ اگر وہ مکھی لے کچھ تو اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ اور طالب و مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں ہی کمزور ہیں۔ سورہ حج کی 73ویں آیت ہے۔ اب جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو تخت سے زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو محل سے باہر نکل گیا۔ نکلنے کے بعد جب واپس لوٹا تو کہا کہ وہ شخص کہاں ہے جو یہ آیت کی تلاوت کر رہا تھا؟
اس کو طلب کیا، لے کر آیا دربار میں، اس کو سزا دی کہ پانی میں اس کو ڈبو دیا جائے، اس کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ ایک دن وہ شخص کسی دوسرے کے خواب میں آیا جس کو سزا دی گئی، پانی میں غرق کر دیا گیا۔ کہا کہ تم کس حال کس مکان میں ہو؟ تم تو موحد تھے، تم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، اس جرم میں تم نے سزا بھی پائی، تم کس جرم میں؟ کہا کہ میں اس کشتی والے کی وجہ سے آج جنت الفردوس میں ہوں، میں جنت میں یہ مقام رکھتا ہوں، میں اس درجے پر ہوں جنت میں کہ کافی اچھی زندگی میں وہاں گزار رہا ہوں۔ یہ موحد کا انجام ہے، جو خدا کا موحد ہوتا ہے غیر کے آگے تسلیم نہیں ہوتا، خدا اس کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے، جناب مقداد کا کشتی میں سفر کر رہے تھے، اچانک نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ فلاں شہر فلاں محلے کے اندر ایک دشمن خدا مارا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم یہاں کشتی میں، تمہیں کیسے پتا؟ کہا جا کے دیکھو، اگر یقین نہیں آتا میری بات کو تو تم مجھے علی کا چاہنے والا موحد نہیں جاننا۔ وہ لوگ جاتے ہیں اس محلے قریے میں، جاتے ہیں اس جگہ کی نشاندہی جہاں مقداد نے کی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ دشمن خدا مارا گیا ہے۔ تو بالکل وہی کلام جو جناب مقداد نے وقت معین کیا تھا، نعرہ تکبیر بلند کی تھی، اسی وقت وہ دشمن واصل جہنم ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے، طلحہ و زبیر ایک طرف تھے، امام علی ایک طرف تھے، جنگ جمل کا معرکہ تھا، دونوں آمنے سامنے، فوجیں آمنے سامنے تھیں، مولا علی علیہ السلام کی اور طلحہ و زبیر مخالف سمت میں تھی۔ اتنے میں مولا علی علیہ السلام کا ایک سپاہی واپس امام علی کی طرف لوٹتا ہے، اگلے محاذ پہ لڑنے والا سپاہی واپس امام علی کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کو عین الحیات علامہ مجلسی صاحب کی کتاب کے اندر موجود ملے گا۔ واپس لوٹتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں تم اگلے مورچوں پر جنگ میں مصروف تھے، کیوں واپس امام علی کی طرف جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے پاس ایک سوال ہے۔ کہا کہ یہ وقت سوال کرنے کا نہیں، یہ سوال جنگ و جدال کا ہے۔ کہا نہیں، میرا ایک سوال ہے، میں نے امام علی سے پوچھنا ہے۔ اتنے میں امام علی کو خبر ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں آنے دو، یہ وقت، یہ جنگ خدا شناسی کی جنگ ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا چاہنے والا خدا کے واحد و یکتا ہونے کے بارے میں سوال کرے اور ہم اس کو واپس لوٹائیں، اس کے سوال کا جواب نہ دیں۔ امام علی کہتے ہیں آنے دو۔ امام علی کے پاس وہ شخص حاضر ہوتا ہے، امام علی کہتے ہیں سلمہ بدالک، جو تیرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے پوچھ۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے واحد کے معنی پوچھنے ہیں، اللہ واحد ہے کہتے ہیں، واحد کے کیا معنی ہے؟ امام علی فرماتے ہیں واحد کے 4 معنی ہیں، جن میں سے 2 معنی غلط ہیں جو خدا کے بارے میں ہیں، 2 معنی صحیح ہیں۔ ایک معنی وہ کہ واحد ہوتا ہے 0 اور 2 کے مقابل میں، جو کہ خدا کے بارے میں یہ معنی غلط ہے، اور ایک واحد ہوتا ہے، فرد ہوتا ہے 9 کے مقابل میں، جیسے انسان کے مقابل میں زید، عمر، بکر یا کوئی بھی نام لے، یہ بھی خدا کے بارے میں یہ معنی رکھنا واحد کا، یہ بھی غلط۔ تو 2 معنی جو صحیح ہیں وہ یہ ہے کہ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ قابل تقسیم نہیں ہے، یعنی اللہ ترکیب نہیں ہے، اللہ کی ذات میں ترکیب نہیں ہے، اور دوسرا معنی صحیح یہ ہے کہ اللہ تمام کمالات کے اندر واحد و یکتا ہے۔ جب وہ یہ جواب سنتا ہے تو حقیقی معنوں میں جب خدا کی معرفت اس کے دل میں ہوتی ہے تو اس کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے، اور دل و جان کے ساتھ وہ اس جنگ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ انہی معروضات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں بارگاہ الہی میں خدا را ہم سب کو جو ہم بولتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔